تو وہ جب نکلے ادھر سے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کی اس روٹی کی ٹکڑی کو کھا کر اس کے دل میں جب اس نے حضور علیہ السلام کو بھی دیکھا وہی روٹی کا ٹکڑا حضور کے مبارک، تو دنیا سے دل نکل گیا۔ وہ جو اس کے پاس اثاثہ تھا، ایک باغ تھا اور وہ دونوں خیرات کر دیے اور چل دیے مرشد کامل کے تلاش میں۔ اتنا چلے کہ کہیں اجلا مشائخ سے فیض لیا، صحبت لی، پڑھے، بیان بانوں کا سفر کرتے کرتے بالآخر اس کو اس دور میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت اور سنگت نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں 22 سال تک، کتنے سال تک؟ 22 سال تک خواجہ معین الدین چشتی پیچھے چلتے رہے اور کوئی فیض نہیں ملا، کوئی فیض نہیں ملا 22 سال تک۔ اس دوران اس نے دیکھا ہزاروں مشائخ تشریف لائے، علماء تشریف لائے، محدثین تشریف لائے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تشریف لائے، بادشاہ تشریف لائے، کہیں لوگوں کے گھر آباد ہو گئے، کہیں لوگوں کو بادشاہیں مل گئی، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کو تنکے کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ اب جو موقع پرست لوگ تھے وہ آتے تھے، 10 دن رہتے تھے، 2 سال رہتے تھے، خانقاہ سے چلے جاتے تھے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک بار ایک آدمی آیا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے ملنے کے لیے، وہ بھی بڑا عالم دین اور وہ کیمیا گر بھی تھا اور وہ ولی بھی تھا۔ اس نے ایک کیمیائی پتھر ایسا بنایا تھا کہ جب وہ لوہے کو پگھلا کر جب پانی میں ڈالتے تو اس پتھر کا ایک حصہ بھی اس میں ڈالا جاتا تھا تو وہ لوہا سونے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس نے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو وہ پتھر ہدیہ پیش کر دیا، کہا کہ حضرت لے لیجیے، اس کا یہ مقام ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا فی الحال آپ اپنے پاس رکھو، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، تھوڑا سا مٹی لے کے آؤ، تاکہ میں نے حاجت بشری کو پورا کرنا ہے۔ وہ مٹی کے ڈیلے سے میں صفائی کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں وضو کروں گا۔ وہ تھا تو بہت بڑا شیخ، وہ اٹھا، اس نے غنیمت جانا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے حکم میرے لیے فرمایا، وہ دوڑ کے گیا۔ تو جو ہی اس نے مٹی کا ڈیلا اٹھایا، ہاتھ میں لیا تو وہ سونا ہو گیا۔ پھر اس نے اس کو چھوڑا، دوسرا اٹھایا تو جہاں جہاں سے وہ اٹھاتا گیا وہ سونا بنتا گیا۔ وہ پلٹ کے واپس آیا، خواجہ صاحب سے معافی مانگی، کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ پتھر میں نے جو پیش کیا دربار میں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ منظر جب خواجہ معین الدین چشتی کا تھا نا، مطلب اس کا تھا، تو اس کے پیر مرشد کا کیا منظر ہوگا؟ اس نے ایسے ہی حال و احوال جب دیکھی ہوں گی نا لوگوں کے ساتھ، تو دل برداشت نہ ہوتے انسان تھے نا، کہتے نا اس نے اس کی طرف توجہ پورا دیا، وہ بادشاہ ہو گیا، وہ بڑا عالم بن گیا، مجھے تو کچھ نہیں دیا۔ لیکن کبھی خواجہ معین الدین چشتی نے دل کے دروازے سے ایسی باتوں کو اندر آنے نہ دیا۔ اسی کو بولتے ہیں حبس نفس۔ وہ خالصتاً ہفتے در بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارادتی غیر کو قلب میں نہ آنا اور اس پر پکڑ کرنا اصل میں حقیقت ہے روح کی سری کیفیات کو جاننے کی۔